السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل شہیر اینڈ مٹھو سٹوریز۔ پیارے دوستو، اگر تو آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم اپنے سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 10 یعنی آخری قسط اور آخری کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سیزن 2 کا آغاز کیا جائے گا۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایک دن 4 خوفناک طوفان، ہوا، پانی، آگ اور ریت یہ سب کے سب ایک ساتھ آ جائیں تو کیا ہوگا، اور کیا ایک بچہ اور اس کا چھوٹا سا طوطا کیسے ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی ہونے والی ہے، جس میں چاروں طوفان اکٹھے ہوں گے اور شہیر اور مٹھو دونوں مل کر ان طوفان سے لوگوں کو بھی بچائیں گے اور خود کو بھی بچائیں گے، اور ان کی دوستی اور ان کی ہمت یہ کائنات کے چاروں طوفان بدل ڈالے گی۔ کہانی کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور آخر میں آپ کو بہت ہی اچھا ایک سبق بھی حاصل ہوگا۔ ایک دن شہیر اور مٹھو اسکول سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل گرجنے لگے۔ مٹھو گھبرا کر اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا۔ اچانک ایک بجلی زمین پر گری اور ساری فضا لرز گئی۔ شہیر نے اشارہ کیا، مٹھو طوفان آ رہا ہے۔ شہیر اور مٹھو دونوں پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ پیچھے سے ایک دیو ہیکل بگولا اٹھ رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز کہ سانس لینا بھی مشکل۔ کبھی وہ غار میں چھپتے تو کبھی پل پر جا کر ریلنگ کو پکڑ لیتے۔ مٹھو شہیر کے کندھے پر چمٹا رہا۔ شہیر نے رسی باندھی تاکہ ہوا نہ اڑا کر لے جائے، مگر پھر اس نے دیکھا بادلوں کے بیچ ایک سنہری روشنی ہے، یہی طوفان کا دل ہے۔ وہ چلایا اور مٹھو روشنی کے اندر پرواز کر گیا۔ آسمان کانپ اٹھا اور اچانک ہوا تھم گئی۔ دوسرا طوفان، جو کہ سمندر کا طوفان تھا، ابھی وہ سمندر کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ ایک دیو ہیکل لہر ان کی طرف لپکی۔ شہیر نے لائف سیف جیکٹ پہنی۔ مٹھو اوپر چکر کاٹنے لگا۔ دونوں چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر چپو سنبھالا، مگر لہریں اونچی سے اونچی، اونچی سے اونچی ہوتی گئیں۔ کبھی وہ پانی میں گرا، کبھی تختے کو پکڑا۔ مٹھو بھیگ کر کندھے پر آ بیٹھا۔ اچانک لہر کے بیچ ایک شکل ابھری، ایک بہت بڑا آبی اژدہا۔ شہیر نے ہمت کی، چٹان پر چڑھ کر ٹارچ جلائی۔ نیلے پانی میں ایک روشنی سیپ نمودار ہوا۔ مٹھو نے خوشی سے چیخ ماری۔ جیسے ہی شہیر نے وہ سیپ ہاتھ میں لیا، اژدہا روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ طوفان تھم گیا اور سمندر پر کوسے قزح ابھر آئی۔ ان دو طوفانوں کے تھمنے کے بعد تیسرا سب سے خطرناک طوفان وہ ہے آگ کا طوفان۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی آگ بھڑک اٹھی، درخت جلنے لگے، دھوئیں سے سانسیں رکنے لگیں۔ شہیر نے گیلا کپڑا چہرے پر باندھا۔ مٹھو دھوئیں میں اڑتے اڑتے کھانسنے لگا۔ مٹھو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بچانے لگا، کبھی پانی کی بالٹی ڈال کر شعلے بجھاتا، کبھی زخمی ہرن کو اٹھا کر دوڑتا، مگر پھر ایک جلتا ہوا پتھر چمکا، اس کے اندر سرخ روشنی تھی۔ شہیر نے اسے جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو آگ اور بڑھ گئی۔ یہی شرارت کی جڑ ہے، وہ چلایا۔ مٹھو نے زور سے چیخ ماری، جیسے کہنے لگا، ختم کرو۔ شہیر نے وہ پتھر زمین پر مار دیا۔ دھماکہ ہوا، روشنی بجھ گئی، آگ بھی تھم گئی، زمین سیاہ راکھ میں بدل گئی۔ شہیر گھاس پر گرا اور مٹھو اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا۔
اب آتی ہے چوتھے طوفان کی باری، وہ ہے ریت کا طوفان، جو کہ ان تینوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دونوں صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ ہر طرف ریت ہی ریت، ریت ہی ریت تھی۔ ریت کے طوفان نے سب کچھ ڈھانپ رکھا تھا۔ شہیر نے سفید چوگا اوڑھا، مٹھو اس کے ساتھ جد و جہد کر رہا تھا۔ کبھی شہیر ریت میں دھنستا تو کبھی ٹیلے پر چڑھتا۔ اچانک پرانی کھنڈرات نمایاں ہوئی، وہاں ایک چمکتا ہوا پتھر نصب تھا۔ لیکن جیسے ہی شہیر قریب گیا، ریت کے دیو نمودار ہو گئے۔ مٹھو آگے بڑھا، پروں سے اشارہ کیا۔ شہیر نے ہمت کر کے پتھر کو چٹان پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ریت کا طوفان بھی تھم گیا۔ اب ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اور یوں یہ چاروں طوفان تھم گئے اور ہمارے ان دونوں ہیروز نے خود کو بھی طوفانوں سے بچایا اور دنیا کو بھی طوفانوں سے بچا لیا۔ اور اصل جیت ہمت اور دوستی کی ہوئی۔ شہیر مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ایڈونچر بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیزن 2 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔